ریڈ اسکائی فلمز کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد علی خان اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستوں۔ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک ایسے بادشاہ کا قصہ جو نہ کبھی آپ نے پہلے سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک بستی کے بادشاہ کا انتقال پرملال ہو گیا۔ بے اولاد تھا شاید، ورنہ اتنی آرام سے کون سا بادشاہ انتقال کرتا تھا۔ اکثر تو اپنی اولاد کے ہاتھوں ہی مارے جاتے تھے۔ خیر، کہتے ہیں کہ بادشاہ کی وفات پر وزیر با تدبیر نے ایک انوکھا طریقہ انتخاب جاری کیا کہ آج سے 3 دن بعد جو پہلا شخص بستی کے صدر دروازے پر دستک دے گا وہی ہمارا اگلا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس انتخاب کے نتیجے میں جو پہلا شخص 3 دن بعد صدر دروازے پر آواز لگانے آیا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سر پر ٹاٹ لگی ٹوپی، گلے میں کشکول لٹکائے ایک بھکاری تھا۔ بستی والوں کی قسمت میں جو نیا بادشاہ لکھا گیا وہ پیشہ ور بھکاری نکلا۔ ناظرین، صدر دروازے پر دستک دے کر بھکاری سے بادشاہ بننے والے کو وزیروں مشیروں نے تاج پوشی کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد پھٹے پرانے ٹاٹ لگے کپڑوں کی جگہ شاہانہ لباس زیب تن کروایا گیا۔ چیتھڑوں سے بنی ٹوپی ہٹا کر سر پر تاج اور سوراخوں بھرے جوتوں کی جگہ شاہی موزے پہنائے گئے اور کشکول۔ بھلا بادشاہ کے گلے میں کشکول کیوں کر لٹکتا؟ سونے چاندی کی دوہری اور سچے موتیوں کی مالا نے کشکول کی جگہ لے لی۔ یوں بھکاری بادشاہ کے دن و رات آرام و چین سے گزرنے لگے۔ مگر دنیا میں وہ سکون کہاں جو قبر میں ملتا ہے۔ چنانچہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو کسی نے خبر دے دی کہ برابر والوں کا طاقتور بادشاہ لڑک گیا ہے۔ اب اس کی جگہ ایک ایسے شخص نے لے لی ہے جس کو امور قانون کا اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا بھیک مانگنے کا ہے۔ ذیل الہی نے یہ سنا تو کافی محظوظ ہوئے اور کہا کہ بہت عرصے سے اس بستی پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا جو پچھلے بادشاہوں کی طاقت اور عقل و فہم کی وجہ سے تعبیر نہ پا سکے، مگر لگتا ہے اس بار قدرت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو وسیع کریں۔ اب اے میری سپاہ کے سلارو، حملے اور قبضے کی تیاری کرو۔ بستی کے مخبروں کو جب طاقتور ملک سے یہ خوفناک اطلاعات موصول ہوئیں تو بھاگم بھاگ دربار میں پہنچے، جہاں سابقہ بھکاری عرف بادشاہ سلامت انگور کھلانے اور پکے راگ سنانے والوں کے درمیان موجود تھے۔ مخبر نے تخلیہ کی درخواست کی جسے عالم پناہ نے رد کر کے سر عام مخبری کا حکم دیا۔ مخبر نے ڈرتے ڈرتے کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ اپنی افواج کو حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹکے اور پھر بولے، کرتے ہیں کچھ، گھبراؤ نہیں۔ دربار میں اس جملے سے کافی اطمینان چھا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور دشمن کی فوج ملک کی سرحدوں سے آگے بھکاری بادشاہ کی بستی کی حدود و اربا تک آ پہنچی۔ مخبر تو مخبر، فصیلوں پر کھڑے پہرہ داروں نے بھی دشمن کے عظیم و شان لشکر کی پیش قدمی کو دیکھ کر سب لگے دربار کی طرف دوڑ لگانے، جہاں بادشاہ سلامت دوپہر کے بڑے کھانے کے بعد قیلولہ فرما رہے تھے۔ کنیزوں نے ایک پھل موتیے دا مار مار کر جگایا کہ عالم پناہ، خدا کی پناہ، ذرا باہر کی خبر لیں، دشمن سرحدوں تک پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ سلامت ہڑبڑا کر اٹھے، دشمن افواج کی پیش قدمی کی خبریں سنی اور بولے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا، کرتے ہیں کچھ۔ عوام میں جو خوف دشمن افواج کے بوٹوں کی دمک سے پھیل گیا تھا قدرے کم ہوا۔ ابھی عوام نے قبر سے باہر ہی سکون کا سانس لیا تھا کہ صدر دروازے پر توپوں کے گولے اور بستی کے پہرہ داروں پر دشمن کے اڑتے تیروں کی بچھاڑ ہو گئی۔ عوام جو بادشاہ سلامت کی طرف سے پالیسی بیان اور جنگی چالوں کو عملی جامہ پہنانے کا انتظار کر رہے تھے، سخت خوف زدہ ہو گئے۔ اپنے گھروں، دکانوں، کھیتوں، کھلیانوں کو چھوڑ کر محل کی طرف بھاگے چلے اور دوسری طرف دشمن ملک کی فوج نے بھی محل کی طرف رخ کیا۔ ناظرین، رستے میں جس نے بھی اس پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی اس کو موت اور تباہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ حالت زار بستی کی فوج کے سپہ سالار اور امور مملکت چلانے والے وزراء اور مشیروں کے ذریعے شہنشاہ تک پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ اب پانی سر سے اس قدر اونچا ہو چکا ہے کہ زیادہ دیر ناک منہ بند کر کے اور اس پانی میں رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ایک طرف عوام کے غیظ و غضب سے بھرے نعرے محل کی در و دیوار کو ہلا رہے تھے تو دوسری طرف دشمن کی توپیں زمین کو لرزا رہی تھیں۔ ایسے میں بھکاری بادشاہ نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔
تو ناظرین کرام تمام درباری منتظر تھے کہ بادشاہ اپنا فیصلہ سنائے، جس پر عمل درآمد سے بستی اور بستی کی عوام کو دشمن کی چیرہ دستیوں سے بچایا جا سکے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عالم پناہ نے اپنی خوابگاہ کی طرف دوڑ لگا دی، اور کچھ لمحوں بعد خوابگاہ سے ذل الہی کی جگہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں، ٹوٹی جوتی اور کشکول گلے میں ڈالے بھکاری نمودار ہوا۔ گلا صاف کر کے بولا، بھائیو، یہ حکومت وغیرہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں، اگر کبھی بھیک وغیرہ مانگنا ہوا تو خاکسار کو ضرور یاد کر لینا۔ آپ کی نوازشات کا شکریہ، میرا تو اس مملکت میں کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ سو جو کشکول اور ٹاٹ پہن کر آیا تھا وہی پہن کر جا رہا ہوں، آپ جانے اور آپ کی بستی جانے۔ سو ناظرین، یہاں سے ایک بات تو اخذ ہوتی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔